یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 24 مارچ 2019 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون مادہ سنہری متن یرمیہ۔ کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا؟ جوابی مطالعہ یسایہ۔ میری طرف متوجہ ہو اے میرے لوگو، میری طرف کان لگا اے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صادر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے، لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ اور صداقت کا انجام صلح ہوگا اور صداقت کا پھل ابدی آرام اور اطمینان ہوگا، اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ یا رب، پشت در پشت تو ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا، ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ زبور۔ ہم کو نہیں اے خداوند، ہم کو نہیں، بلکہ تو اپنے ہی نام کو اپنی شفقت اور سچائی کی خاطر جلال بخش۔ قوم میں کیوں کہیں اب ان کا خدا کہاں ہے؟ ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اس نے جو کچھ چاہا وہی کیا۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اے خداوند سے ڈرنے والو، خداوند پر توکل کرو، وہی ان کی کمک اور ان کی سپر ہے۔ سلاطین۔ اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ، یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہے تھے پانی میں گر گیا، سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میرے مالک، یہ تو مانگا ہوا تھا۔ مرد خدا نے کہا، وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی، تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکڑا اس جگہ ڈال دیا اور لوہا تیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اپنے لیے اٹھا لے، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا۔ یسایہ۔ کیا کلہاڑا اس کے روبرو جو اس سے کاٹتا ہے لافزنی کرے گا؟ کیا آراکش کے سامنے شیخی مارے گا؟ گویا عصا اپنے اٹھانے والے کو حرکت دیتا ہے اور چھڑی آدمی کو اٹھاتی ہے۔ حبقوق۔ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا؟ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا اور گونگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ۔ کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ،
वो तो सोने चांदी से मड़ा है, लेकिन उसमें मुतलिक दम नहीं। मगर खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी ज़मीन उसके हजूर खामोश रहे। मत्ती। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया, और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। बस जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहाँ से रोटी मोल लें। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने 2 रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो, ताकि कुछ ज़ाया ना हो। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए, और कश्ती में बैठकर झील के पार कुफरनहूम को चले जाते थे। उस वक्त अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था, और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और कश्ती के नज़दीक आते देखा और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। बस वो उसे कश्ती में चढ़ा लेने को राज़ी हुए, और फौरन वो कश्ती उस जगह जा पहुंची जहां वो जाते थे। बस जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है न उसके शागिर्द, तो वो खुद छोटी कश्तियों में बैठकर यीशु की तलाश में कुफरनहूम को आए, और झील के पार उससे मिलकर कहा, ए रब्बी, तू यहाँ कब आया। यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मौजज़े दिखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। मत्ती। अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो, जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ न कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। कोई आदमी 2 मालिकों की गुलामी नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फिक्र न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। मादे में कोई ज़िंदगी, सच्चाई, जहानत और ना ही मवाद पाया जाता है, क्योंकि खुदा हाकिम कुल है। इसलिए सब कुछ लामुतनाही अकल और उसका लामुतनाही इजहार है। खुदा कायनात बशमूल इंसान को खल्क करता है और उस पर हुकूमत करता है। कायनात रूहानी ख्यालात से भरपूर है जिन्हें वो तैयार करता है, और वो उस अकल के फर्माबरदार हैं जो उन्हें बनाती है। फ़ानी अकल रूहानी चीज़ को मादे में तब्दील कर देगी, और फिर इस गलती की फ़ानियत से बचने के लिए इंसान की असली खुदी को ठीक करेगी। रूह
یعنی خدا نے سب کو خود سے اور خود میں بنایا۔ روح نے مادے کو کبھی نہیں بنایا۔ روح میں ایسا کچھ نہیں ہے جس سے مادے کو بنایا جا سکے، کیونکہ جیسا کہ بائبل واضح کرتی ہے کہ جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی لوگوس، ایون یا خدا کے کلمے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ حقیقی لوگوس قابل اثبات کرسچن سائنس ہے، ہم آہنگی کا فطری قانون جو اختلاف پر فتح مند ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ سائنس مفوق الفطری یا غیر طبعی ہے، اور نہ ہی کیونکہ یہ الہی قانون کی خلاف ورزی ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ یہ خدا یعنی نیکی کا ناقابل تبدیل قانون ہے۔ یسوع نے کہا، مجھے تو معلوم تھا تو ہمیشہ میری سنتا ہے، اور اس نے لازر کو زندہ کیا، طوفان کو تھاما، بیمار کو شفا دی، پانی پر چلا۔ یہاں مادے کے مقابلے میں روحانی قدرت کی برتری پر یقین رکھنے کا الہی اختیار ہے۔ ایک معجزہ خدا کے قانون کو پورا کرتا ہے، لیکن اس قانون کو توڑتا نہیں۔ یہ حقیقت خود معجزے کی نسبت زیادہ پراسرار لگتی ہے۔ زبور نویس نے یہ گایا، اے سمندر تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگتا ہے، اے یردن تجھے کیا ہوا کہ تو پیچھے ہٹتا ہے، اے پہاڑوں تم کو کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح اچھلتے ہو، اے پہاڑیوں تم کو کیا ہوا کہ تم بھیڑ کے بچوں کی طرح کودتی ہو، اے زمین تو رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور تھر تھرا۔ یہ معجزہ کوئی اختلاف متعارف نہیں کراتا، بلکہ خدا کے ناقابل تبدیل قانون کی سائنس کو قائم کرتے ہوئے بنیادی ترتیب کو واضح کرتا ہے۔ چونکہ تمام تر سچائی الہی عقل سے جاری ہوتی ہے، اس لیے اس میں جسمانی سائنس نہیں ہے۔ اس لیے سچائی انسان سے نہیں ہے، اور یہ مادے کا قانون نہیں ہے، کیونکہ مادہ قانون دینے والا نہیں ہے۔ سائنس الہی عقل کا ظہور ہے، اور صرف یہی خدا کی صحیح تشریح کرنے کے قابل ہے۔ اس کا اصل روحانی ہے، نہ کہ مادی۔ یہ الہی اظہار خیال ہے، یعنی تسلی دینے والا، جو سچائی کی جانب گامزن کرتا ہے۔ کرسچن سائنس اسے ترک کرتی ہے، جسے فطری سائنس کہا جاتا ہے، اس حد تک کہ یہ غلط مفروضوں پر تعمیر کی گئی ہے کہ مادہ خود قانون دینے والا ہے، کہ قانون مادی شرائط پر بنایا گیا ہے، اور یہ کہ یہ حتمی ہے اور الہی عقل کی طاقت کو منسوخ کرتے ہیں۔ تجربات نے اس حقیقت کی حمایت کی ہے کہ عقل جسم پر حکومت کرتی ہے، صرف ایک موقع پر نہیں بلکہ ہر موقع پر۔ روح کی لازوال استعداد مادے کی شرائط کے بغیر اور نامنہاد مادے کی موجودگی پر جھوٹے ایمان کے بغیر وجود رکھتی ہے۔ سائنس کے اصولوں کو عمل میں لاتے ہوئے مصنف نے تیز اور دائمی بیماری کی شدید صورتوں میں صحت مندی بحال کی ہے۔ رطوبتیں تبدیل ہو گئی ہیں، ڈھانچے کو جدید کیا گیا ہے، چھوٹے اعضاء کو بڑا کیا گیا ہے، جوڑوں کی اکڑن کو ملائم کیا گیا ہے، بوسیدہ ہڈیوں کو صحت مند حالت میں بحال کیا گیا ہے۔ مادہ اور اس کے گناہ، بیماری اور موت کے دعوے خدا کے خلاف ہیں اور اس سے جاری نہیں ہو سکتے۔ مادی سچائی کوئی نہیں ہوتی۔ جسمانی حواس خدا اور روحانی سچائی کی آگاہی نہیں حاصل کر سکتے۔ مادی قیاس کی تفرقات سائنسی نہیں ہیں، وہ حقیقی سائنس سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ الہی قانون پر بنیاد نہیں رکھتے۔ الہی سائنس مادی حواس کی جھوٹی گواہی کو تبدیل کر دیتی ہے اور یوں غلطی کی بنیادوں کو توڑ دیتی ہے۔ لہٰذا سائنس اور حواس کے مابین دشمنی اور حصی غلطیوں کی بدولت کامل سمجھ حاصل کرنے کے ناممکنات ختم ہو جاتے ہیں۔ مادے کے نام نہاد قوانین اور طبی سائنس نے کبھی بشر کو مکمل، ہم آہنگ اور لافانی نہیں بنایا۔ انسان تب ہم آہنگ ہوتا ہے جب روح کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ خدا نے روحانی قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کبھی مادی قانون کو مقرر نہیں کیا۔ اگر کوئی ایسا مادی قانون تھا تو وہ روح یعنی خدا کی بالادستی کے مخالف اور خالق کی حکمت پر معترض تھا۔ یسوع مادی قوانین کی براہ راست مخالفت میں پانی کی لہروں پر چلا
بھیڑ کو کھانا کھلایا، بیمار کو شفا دی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اس کے اعمال مادی حس یا قانون کے جھوٹے دعووں پر حاوی ہوتے ہوئے سائنس کا اظہار تھے۔ مادی حس ایک مضحکہ خیز فکرہ ہے کیونکہ مادے میں کوئی احساس نہیں ہے۔ سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ عقل دیکھتی ہے، سنتی ہے، محسوس کرتی ہے اور بولتی ہے، نہ کہ مادہ۔ اس بیان کی جو بھی مخالفت کرتا ہے وہ جھوٹی حس ہے جو بیماری، گناہ اور موت میں بشر کو دھوکہ دیتی ہے۔ مادہ نہ ہی خودکار وجود ہے اور نہ روح کی پیداوار ہے۔ مادہ دیکھ، سن، محسوس، چکھ اور سونگھ نہیں سکتا۔ یہ خود ادراک نہیں رکھتا، خود کو محسوس نہیں کر سکتا، خود کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ ہی خود کو سمجھ سکتا ہے۔ نام نہاد فانی عقل کو نکال باہر کریں جو مادے کی فرضی خودی کو تشکیل دیتی ہے، اور مادہ مادے سے ہی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ماننا کہ مادے میں زندگی ہے اور یہ کہ گناہ، بیماری اور موت خدا کی تخلیق کردہ ہیں، یہ غلطی کب بے نقاب ہوگی؟ یہ کب سمجھا جائے گا کہ مادے میں نہ تو ذہانت، زندگی ہے اور نہ ہی احساس ہے، اور یہ کہ اس کا متضاد ایمان تمام دکھوں کا ثمردار وسیلہ ہے۔ خدا نے سب کچھ عقل سے بنایا اور سب کچھ کامل اور ابدی بنایا۔ نئے خیالات متواتر طور پر بڑھ رہے ہیں۔ یہ دو مخالف نظریات کہ مادہ کچھ ہے یا عقل ہی سب کچھ ہے اس وقت تک زمین پر متنازع رہیں گے جب تک کسی ایک کو فتح مند تسلیم نہیں کیا جاتا۔ جنرل گرانٹ نے اپنی مہم سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا، اگر اس میں پورا موسم گرما بھی لگتا ہے تو میں اس زمین پر لڑنے کی تجویز دیتا ہوں۔ سائنس کہتی ہے سب کچھ عقل ہے اور عقل کا خیال ہے۔ آپ کو اس زمین پر لڑنا چاہیے، مادہ آپ کے لیے کوئی مدد فراہم نہیں کر سکتا۔ خدا عقل ہے اور خدا لامحدود ہے، لہٰذا سبھی کچھ عقل ہے۔ اس بیان پر وجود کی ساری سائنس بنیاد رکھتی ہے، اور سائنس کا اصول ہم آہنگی اور لافانیت کا اظہار کرتے ہوئے الہی ہے۔ روح کی بالادستی کے خلاف صف آرائی فانی عقل عرف مادے کے عذر کو زیر کرنے کے لیے سچائی کی روح کی بیدار طاقت میں جاگیں۔ فانی سوچ کے تصورات اور بیماری اور گناہ میں اس کے یقین کو مٹا ڈالیں۔ پھر جب آپ کو سچائی یعنی مسیح کی عدالت کے لیے آزاد کیا جاتا ہے تو منصف کہے گا تم کامل ہو۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روز مرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو، اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونی چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراق کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا
اور وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔